حقیقی خوشی۔ دوپہر کے 1 بج رہے تھے۔ سورج سوا نیزے پر خلقت خدا کو اپنی ذوفشائی کی گھمنڈ کا احساس دلا رہا تھا۔ عموماً یہ وقت اسکول کی چھٹی کا ہوتا ہے۔ اپنی ہی علاقائی اسکول کے ساتھ ہی ایک اسٹیشنری شاپ پر میں کچھ خرید رہی تھی کہ برابر اسکول کے دروازے پر ایک فلک ستائی ماں اپنے آنسو پوچھتی ہوئی اپنے چھوٹے سے بچے کو لان تان کرتے ہوئے اسکول سے نکل رہی تھی اور چلتی رہی۔ اس کے آنسو اور بچے کی خاموشی نے مجھے اس کا تعاقب کرنے پر مجبور کر دیا۔ بظاہر میں نے منہ کو ڈھانپ لیا اور انجان بنی رہی، پر توجہ ان کی گفتگو پر ہی تھی۔ میرے کانوں میں بھیگی ہوئی آواز آئی جو یقیناً اسی عورت کی تھی، اور وہ کہہ رہی تھی، کتنی مشکل سے تیرے باپ کے چرس کے پیسوں میں سے 100 روپے لے کر تجھے دیے تھے کہ آج تو پڑھائی کی ساری چیزیں خرید کے کام کر لے گا، پر خدا جانے تو نے پیسے کہاں کر دیے۔ تیری استانی نے تو بہت ذلیل کیا ہے مجھے۔ اب بتا مجھے پیسے کہاں کیے، کہاں سے لاؤں میں؟ بتا۔ دونوں ماں بیٹے مرے مرے قدموں سے آگے بڑھ رہے تھے کہ اچانک ایک معصوم سی آواز ابھری، اماں اماں، یقین ہے مجھے اللہ میاں پر، آپ بھی یقین کریں، میں وعدہ کرتا ہوں کل تک میرا کام مکمل ہو جائے گا۔ تو ماں نے چڑھ کر کہا، ہاں ہو گیا تیرا کام مکمل، ہاتھ میں ایک ڈھلا نہیں ہے اور ابھی وہ سب سامان بھی لینا ہے۔ چیزیں یقین سے نہیں، پیسے سے آتی ہیں میرے لال۔ وہ چلتے چلتے رکی اور بچے کو ایک جھٹکے سے اپنی طرف موڑا اور اس کے معصوم سے چہرے کو اپنی یقین بھرے ممتا کے ہاتھوں میں لیا اور روتے ہوئے پوچھنے لگی، تو میرا اچھا بیٹا ہے نا؟ بہت اچھا پیارا بیٹا ہے، سچ بتا بیٹے، پیسے کہاں کیے تم نے؟ پوری گلی سنسان پڑی تھی، بیچ میں ایک چبوترا نظر آ رہا تھا اور وہ ننھا منھا شہزادہ ماں کا ہاتھ چھڑا کر بھاگا اور اس چبوترے پر چڑھ گیا، جیسے کوئی موٹیویشنل اسپیکر کوئی پرعزم تقریر کا آغاز کرنے لگتا ہے نا، بالکل ویسے ہی، اسی کانفیڈنٹ لیول کے ساتھ۔ اس کی اس عمل پر ماں گھبرا گئی اور وہ بھی اس کے پیچھے بھاگی اور اسے پکڑ لیا اور نیچے اتارنے لگی، تو وہ شرارتی ٹڈا پھدک کر پیچھے ہٹا اور ماں کو قریب آنے کا اشارہ کیا۔ اندازے کے مطابق ماں ان پڑھ ضرور تھی، مگر بچے کی حرکت پر نظر ثانی کرتے ہوئے زمینی سطح پر کھڑے کھڑے فقط اپنے چہرے کو اپنے لختے جگر کے قریب کیا۔ بیان سے باہر ہے میرے، مجھے الفاظ نہیں مل رہے، غرض یہ کہ ساری خدائی اس منظر میں سمٹ کر آ گئی جب اس معصوم نے اپنی ماں کے آنسو پوچھے۔ وہ ننھا شہزادہ کہنے لگا، رو مت ماں، میں بتاتا ہوں پیسے کہاں گئے۔ آج صبح جب میں گھر سے نکلا تو تھوڑی ہی دور چلا تھا کہ ایک بچہ گاڑی سے ٹکرا گیا اور زخمی ہو گیا۔ اس کی امی بہت غریب تھیں، وہ روتے ہوئے سب سے مدد مانگ رہی تھی ماں، مگر کوئی بھی ان کی ہیلپ نہیں کر رہا تھا، بڑے بڑے انکل بھی نہیں کر رہے تھے ماں۔ میں نے وہ 100 روپے انہیں دے دیے ماں، مجھے لگا کہ اللہ میاں میری اس سے زیادہ مدد کریں گے۔ کیا میں نے غلط کیا ماں؟ مجھے بتا نا ماں، میں نے غلط کیا؟ ماں بے ساختہ بچے کو سینے سے لگا کر رونے لگی اور بولی، بے شک میرے لال، اللہ تجھے تیری نیکی اور ہمدردی کا دگنا صلہ دے گا۔ چل میرے بیٹے، چل اب گھر چل۔ ان کا گھر قریب ہی تھا، میں نے وہیں سے انہیں گھر کے اندر داخل ہوتے دیکھا اور میں سمجھ گئی کہ اللہ نے مجھے اس کی مدد کا ذریعہ بنایا ہے۔ گھڑی کی سوئی نے ابھی زیادہ سفر طے نہیں کیا تھا۔
सूरज का घमंड भी उस मासूम के इशार के आगे मान पड़ गया। कुछ ही देर बाद उस नन्हे शहजादे के दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन कौन कौन? कोई नन्हा शहजादा उछलते हुए दरवाजे पर आ गया और दरवाज़ा खोला। सामने कोई नहीं था। जो ही नज़र नीचे ज़मीन पर पड़ी तो एक खूबसूरत सा गिफ्ट पैक बक्स था। हैरान होकर उसने बक्स उठाया और वहीं पर अपनी माँ को बुलाया। माँ, माँ इधर आओ, देखो ये क्या है, ये कौन लाया हमारे लिए? माँ घबराई हुई आई तो उसने गिफ्ट खोल लिया। उसमें दीगर स्टेशनरी की चीज़ें थी। वो दोनों एक दूसरे को बेयकीनी के आलम में देखते रहे और देखते ही रह गए। और फिर वो शहज़ादा उछलने लगा। मारे खुशी की माँ भी वहीं उसे छोड़ने लगी। मैंने खुद को एक मसनूई पता पूछने वाला मुसाफिर बनाया और फासले से चलते हुए करीब आ गई। उनसे पूछा, एक्सक्यूज़ मी, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि खुशी का घर कौन सा है? मुझे यहाँ पर कोई एड्रेस ही नहीं कर रहा। मगर दर हकीकत वो दोनों इस खुशी में इतने महव थे कि उस औरत ने सरसरी सी नज़र मुझ पर डाली और नफ़ी में सर हिला दिया, मुस्कुराने लगी। अगरचा मैंने मजमूई तौर पे खुशी का पता दरियाफ़्त किया था, मगर मैं जानती थी कि उस वक्त हकीकी खुशी का ठिकाना और एड्रेस वही था।